بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد اتنی قیمتی نماز ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہ پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ روح کی غذا تو اللہ کی محبت ہے، اور جب تک روح کو غذا میسر نہیں آتی، آدم ذات سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے چین رہتا ہے۔ تہجد ایک لاڈلی عبادت ہے۔ رمضان میں تہجد اور بھی لاڈلی عبادت ہو جاتی ہے۔ اسی رمضان میں سحری سے پہلے تہجد ادا کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ رمضان کا ایک ایک سجدہ بہت قیمتی ہے اور اس میں مانگی گئی دعائیں ہر حال میں قبول ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین مہینہ رمضان کے بعد محرم ہے، اور سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد نماز تہجد ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ آرزو کریں گے کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ اتنی برکتیں اور رحمتیں اس رمضان کے مہینے میں ڈال دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر مجھے آپ کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو میں رمضان کا مہینہ کبھی نہ بناتا۔ رمضان تو دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ تہجد کا سجدہ وہ قیمتی لمحہ ہوتا ہے جب انسان زندگی کی مشکلات سے تھک ہار کر رات کے آخری پہر تنہائی میں اللہ سے باتیں کر کے اپنے دل کو ہلکا کر سکتا ہے۔ اللہ کے حضور تہجد پڑھنے والا انسان کوئی عام شخص نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے رات کا ہر پل قیمتی ہوتا ہے، اور اللہ تہجد گزار لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بستر پر لیٹتے وقت نیت رکھتا ہو کہ رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے گا، لیکن اسے گہری نیند آ گئی اور وہ صبح تک سویا رہا، تو اس کے لیے اس نماز کا ثواب لکھا جائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ یہ اجر تب ہی ملے گا اگر تہجد کی نماز آپ جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے، یعنی ایسا نہیں کرنا کہ صرف نیت کر لی یہ سوچ کر کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب تو ایسے ہی مل جائے گا، اور پھر بغیر الارم لگائے سو گئے، یا پھر ایسا کیا کہ رات کے ایک تہائی حصے میں آنکھ تو کھل گئی لیکن بستر سے سستی کی وجہ سے نہ اٹھ سکے، تو ان صورتوں میں آپ تہجد کی نماز کا اجر نہیں حاصل کر سکیں گے۔ رمضان تو دعاؤں کا مہینہ ہے، اور دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ دعاؤں سے ہار نہیں ماننی، صبر اور ایمانداری سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا جواب دینے کے لیے قادر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس ماہ رمضان ہم پہلے سے زیادہ عبادت کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ دعا کریں کہ اے اللہ، میری خوشی سے زیادہ آپ کی رضا ضروری ہے، جو بھی میرے حق میں ہو بس وہی فیصلہ کرنا، کہ اے رب کریم کہ رمضان کا مہینہ ہے، بس تو اس مہینے کو میری سلامتی کا ذریعہ بنا اور مجھے اس مہینے میں گناہوں سے محفوظ فرما، میری طرف سے اسے سلامتی والا بنا۔ اے اللہ، مجھے صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس کے روزے اور راتوں کی عبادت کی توفیق عطا فرما، اور اس مہینے شب قدر اور تہجد نصیب فرما۔ اس مہینے میں مجھے شب قدر نصیب فرما، جس کو تو نے 1000 مہینے سے بہتر بنایا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔